वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज की शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर के साथ। आमतौर पे जब हम इकोनॉमिक और बिजनेस रिव्यूज देख रहे होते हैं, गुज़िश्ता सालों की बात करते कहते हैं जी 70 और 80 की दिहाई में पाकिस्तान को राइजिंग टाइगर ऑफ एशिया कहा जा रहा था, बट समवेयर अलोंग द लाइन वी वेंट रॉन्ग। लेकिन अगर मैं आज आपसे कहूं कि अभी भी ऐसे पॉलिसी मेकर्स हैं जो अपनी दानिश में और अपने तजुर्बे में ये देखते हैं कि आने वाली कई दिहाइयां पाकिस्तान के लिए बड़ी जबरदस्त हैं, यानी इन वन सिंगल जनरेशन जो आज बच्चे पैदा हो रहे हैं, जब ये जवान होंगे इस जनरेशन में, उनके पास जो पाकिस्तान आएगा, जो पाकिस्तान वो इनहेरिट करेंगे, इट विल बी अ स्ट्रांग, प्रॉस्परस एंड अ फॉरवर्ड लुकिंग पाकिस्तान। तो आप में से कई लोगों को शायद हैरत होगी और ये शायद अहम भी है। वी आर सो कीड इन टू आवर प्रॉब्लम्स कि हम उससे जूम आउट करना ही नहीं चाहते, ना लार्जर पिक्चर देखना चाहते। लेकिन अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, सो आई हैव अ रिकमेंडेशन। अक्सर लोग मुझसे किताब की रिकमेंडेशन मांगते हैं, ये उर्दू में है जी और इसका नाम है दो पाकिस्तान। आज इसके जो मुसन्निफ हैं और हमारे जबरदस्त तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि दो पाकिस्तान में वो कह क्या रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, इस किताब को आप ऑर्डर कर सकते हैं ऑन फेसबुक, facebook.com/दो पाकिस्तान, विच इज स्पेल्ड एज DOU पाकिस्तान। और हमारे साथ काजिम सईद साहब मौजूद हैं। इनके बारे में मैं आपको बताऊं कि ही इज अ पॉलिसी मेकर पार एक्सेलेंस। बहुत सारे एडवाइजरी रोल्स ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि मुख्तलिफ ममालिक में ही अदा कर चुके हैं और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, USAID, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मुंसलिक रहे हैं। और इनके तजुर्बे में वो ममालिक जो तरक्की पजीर हैं या तरक्की की राह में अभी आगे बढ़ रहे हैं, जिनके मसाइल हम जैसे हैं, क्या चीज है जो इनको पाकिस्तान के बारे में इतना मस्बत सोचने पर मजबूर कर रही है, इनका तज्जिया क्या है, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम काजिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। बहुत शुक्रिया। मुझे आपने ये मुझे किताब भिजवाई थी, पहले तो बहुत माजरत की, इसके सिर्फ मैं कुछ एक्सर्प्ट्स पढ़ पाई हूँ, बट इट्स सो इंट्रीगिंग व्हेन यू टॉक अबाउट दो पाकिस्तान। और बहुत सारे लोग समझते हैं कि हमारा आने वाला मुस्तकबिल ताबनाक नहीं है। आपकी किताब इससे मुख्तलिफ है, ये आप क्यों सोचते हैं? मेरे ख्याल से सबसे पहले अगर हम आम पाकिस्तानियों से शुरू करेंगे गुफ्तगू। आम पाकिस्तानी से जब आप पूछते हैं और गरीब पाकिस्तानियों से पूछते हैं, उनके जहन में भी इस तरह के ही ख्यालात होते हैं जो हम मनफी कह सकते हैं। मैंने किताब में एक खातून का इंटरव्यू कोट किया है जो कहती हैं कि हमारी जिंदगियां, गरीब खानदान से, हमारी जिंदगियां सूखे पत्तों की तरह हैं, जरा तेज हवा चलती है और हम बिखर जाते हैं। सवाल यह है कि कितने पाकिस्तानी घराने, उनके बारे में आप एतमाद से कह सकते हैं कि उनकी अगली नस्ल आज से बेहतर हालात में होगी। और ये मैंने दो पाकिस्तान के जो बुनियाद है इस पे मैंने रखी कि मेरी तहकीक के मुताबिक इस वक्त सिर्फ 15 से 20% पाकिस्तानी घराने ऐसे हैं जिनके बारे में हम ये एतमाद से कह सकते हैं। और मैं कहता हूं कि एक तरह से खुशहाली का कला है हमारा। जैसे मुगल दौर में कला होता था, जो कले के अंदर थे वो ठीक थे, जो बाहर थे वो बहुत मुश्किल था। आइलैंड ऑफ एक्सीलेंस भी जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, आइलैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी है। इसके बाहर जो लोग हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल है अंदर आना। तो मैंने किताब में तफसील से जो ये फसीलें हैं इस कले की, उनको मैंने पहचानने के लिए आसानी पैदा की है, कोशिश की है कि किस तरह से हम इसी दहाई के अंदर, अगर मैं कहता हूं कि 2047 तक के लिए हमें एक नई करारदाद पाकिस्तान पास करनी चाहिए कि हम जिस तरह 1940 की करारदाद पाकिस्तान थी उस तरह हमें ये कहना है कि 2047 तक हमें पाकिस्तान को, हर पाकिस्तानी घराने तक खुशहाली पहुंचानी है। अच्छा काजिम साहब, ये बड़ी आपने रॉ नर्व यहाँ पे हिट की है जब आप कहते हैं कि सिर्फ 15 से 20% घराने ऐसे हैं जो ये तसव्वुर करते हैं कि उनकी आने वाली नस्ल की जिंदगी, उनका लाइफस्टाइल बेहतर होगा हमसे। वो घर नहीं बना पाएंगे शायद, उनके लिए सारी चीजें जो अशियाए खुर्दोनोश हैं, जरूरत की चीजें, वो ज्यादा महंगी हो जाएंगी। लेकिन इसके बावजूद आप समझते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि हम सबके लिए ये प्रॉस्पेरिटी, ये तरक्की याफ्ता सोच लेके आ सके। इसके लिए हुकूमत को क्या करना पड़ेगा? मेरे ख्याल से दो चीजें सबसे अहम अहदाफ होने चाहिए। एक तो हम ये 21वीं सदी इल्म की सदी है। सही। हर पाकिस्तानी बच्चे को हमें इसी दहाई के अंदर मेयारी स्कूल और उसके साथ मेयारी टीचर, ये एक बुनियादी हदफ हमारा इसी दहाई में होना है। अगर ये इस दहाई में हम मिस कर गए ये ट्रेन, तो 2047 तक हम नहीं पहुंच सकेंगे। अच्छा, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, क्योंकि मेरी गुफ्तगू हो रही थी आदिल नजम साहब से, हु इज वेरी प्रोमिनेंट, ही वाज अ फॉर्मर डीन ऑफ लम्स एज वेल। इस वक्त अमेरिका में मुकीम होते हैं, बॉस्टन यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक है। उन्होंने कहा कि जो रेट ऑफ एनरोलमेंट है पाकिस्तान में बच्चों का, इस वक्त हमें ये तो पता है कि 2 करोड़ बच्चा स्कूल जाने की उम्र का स्कूल में नहीं है, लेकिन जो रेट ऑफ एनरोलमेंट जिस तरह बढ़ रहा है, प्लस ड्रॉप आउट से जब आप उसको बैलेंस ऑफ करते हैं, तो वो दिन कि जब सारे के सारे बच्चे स्कूल जाने की उम्र के स्कूल में होंगे, उसके लिए जो साल प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो 2074 है।
اور آپ کہہ رہے ہیں 2047 جب پاکستان 100 سال کا ہو تب تک ہم نے ترقی کر لینی، یہ دہائی امپورٹنٹ ہے. یہ کیسے کریں آپ؟ یہ ایسے کہ ہمیں اگر ہم اہداف کو طے کر لیں اور اس کے لحاظ سے اپنے وسائل کو استعمال کریں، تو جتنے سکول بننے ہیں ابھی، اور کنسٹرکشن کا جس طرح ہم بات کرتے ہیں، سکول کا جو تعمیر ہے یہ ایک ہماری واضح ہماری ترجیح ہونی چاہیے. اگر ہم اس طرح ہی چلتے رہے، جیسے عادل صاحب کی بات صحیح ہے کہ اگر ہم اس طرح چلتے رہے جس طرح چلتے رہے ہیں 2.5% GDP کا تعلیم پہ، پوری تعلیم پہ، ہائر ایجوکیشن ایز ویل. اگر آپ ملیشیا، ساؤتھ کوریا، ان ممالک کو دیکھیے جو انہوں نے 60s 70s میں خرچہ کیا، 2.5 نہیں، 4 نہیں، 5 6 7، ملیشیا نے 8% بھی کیا خرچہ تاکہ وہ تعمیر کا ایک دفعہ ہو جائے. اس کے بعد انہوں نے وہ خرچے کم کر لیے کیونکہ ایک دفعہ تعمیر ہو گئی، اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں. میرے خیال میں ایک دوسرا ہدف جس پہ توجہ ہماری کم رہتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس نے غربت کا خاتمہ کیا ہو اور اس نے اپنے GDP میں یعنی پیداوار کی مالیت میں زبردست اضافہ نہ کیا ہو. اس کے بغیر وہ ٹرانسفارمیشن نہیں آ سکتی. اس لیے ہمیں میرے خیال میں 2047 تک اپنے پیداوار کی مالیت GDP کو 8 گنا کرنے کا ہدف طے کرنا ہے، جو چین نے بھی اس طرح ہی کیا تھا، ملیشیا. قاسم صاحب اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں ہمارے پاس کئی پالیسیز آتی ہیں. اس وقت موجودہ حکومت اس بات کو اپنی بہت بڑی ایک جیت مانتی ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اب گیا ہے، لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روپے کی قدر اگر گرائی جاتی ہے اس سے کبھی ایکسپورٹس نہیں بڑھتی. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہمارا اوپر جا رہا ہے. بجلی کی پیداواری نہ صرف یہ کہ مہنگی ہے بلکہ ہو سکتا ہے ہماری سپلائی ایٹ ٹائمز ہماری ڈیمانڈ کو میٹ بھی نہیں کرتی. تو جو 8% GDP پہ آپ جانے کی بات کر رہے ہیں اس کے لیے تو ہمیں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بھی چاہیے، ایک پورا ایکو سسٹم چاہیے. یہ کیسے ممکن ہوگا؟ میرا مطلب ہے 8 گنا GDP. 8 گنا. اور لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ تقریباً 7-8% ہر سال بڑھانے کی بات ہے. میرے خیال سے ہمارا جو اکنامک ماڈل ہے اس میں فرنٹ اینڈ سینٹر ہمیں ایکسپورٹس کو لانا ہوگا. اس سے ریلیٹڈ ہیں یہ ایکسچینج ریٹ کے پرابلمز، بیلنس آف پیمنٹس کے پرابلم. ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ ہر 5 سال پاکستان کی معیشت ایک طرح سے ICU میں چلی جاتی ہے، اور وہ 1-2 سال اور وہ پھر سرجن، وہ IMF آتی ہے وغیرہ. اس سے ہمیں باہر نکلنے کے لیے ایکسپورٹس کو بہت تیزی سے بڑھانا، اور پچھلے 25-30 سال میں جس ملک کو آپ دیکھیں گے جس نے اس طرح کی ترقی کی ہے اور غربت کا خاتمہ کیا ہے، ایکسپورٹ لیڈ گروتھ سے ہی ہوا ہے. لیکن اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کوسچن دیٹ یو براٹ اپ کاظم صاحب، اور میں چاہتی تھی کہ کسی مستند ایڈوائزر سے لائک یور سیلف اس کو ضرور پک اپ کیا جائے. کیا صرف ایکسپورٹ لیڈ اکانومی سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ واٹ اباؤٹ امپورٹ سبسٹیٹیوشن یا امپورٹس کو کم کرنا؟ کیونکہ ہمارا جو زیادہ خرچہ ہوتا ہے مثال کے طور پہ خام تیل منگانے میں ہوتا ہے، باقی چیزوں پہ ہوتا ہے جس پہ ہم ڈیپینڈ کر رہے ہیں امپورٹس کے اوپر. کیا کہیں گے آپ؟ میرے خیال میں امپورٹ سبسٹیٹیوشن کوئی غلط پالیسی نہیں ہے، بری پالیسی نہیں ہے، لیکن یہ بس ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں دنیا کے دیگر ممالک انہی اگر اجناس کو یا انہی مصنوعات کو پیدا کر رہے ہیں ان سے زیادہ کاسٹ میں نہ کر رہے ہوں اور ان سے کمپیٹ کر سکیں. اگر آپ جنوبی امریکہ کو دیکھیے، انہوں نے امپورٹ سبسٹیٹیوشن کو زیادہ فالو کیا. مشرقی ایشیا نے کہا کہ نہیں، امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہمیں بس کمپیٹ کرنا ہے، ایکسپورٹ کرنا ہے، اور وہ تھوڑا سا زیادہ تیز پہنچ گئے منزل تک. اور نان ٹریڈیشنل ایکسپورٹس کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. پاکستان کو اس وقت ٹاپ کنٹریز میں مانا جاتا ہے. جب ہم گیگ اکانومی کی بات کریں، ہمارے جو نان ٹریڈیشنل پروڈکٹس ہیں اس میں ایکسپورٹس کی بات کی جا سکتی ہے. ٹیکسٹائل یقیناً ٹیک اپ کر رہا ہے، لیکن ہماری IT ایکسپورٹس، دوز آر ایونیوز دیٹ وی نیڈ ٹو ایکسپلور. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہاں پہ میں عرض کروں گا کہ جو یہ 2 پاکستان کی ڈیوائڈ ہے اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. صحیح. جو گیگ اکانومی، فری لانسنگ پاکستان سے جتنی زیادہ ہو رہی ہے، جس پہ جتنا فخر کرے کم ہے، اور یہ زیادہ تر ہمارے نوجوان لوگ ہیں جو یہ پاکستان تک یہ ثمر پہنچا رہے ہیں، لیکن اس کے لیے تعلیم بنیاد لازمی ہے. ہماری 40% افرادی قوت ان پڑھ ہے، اس لیے ہمیں ان شعبوں کو بھی منتخب کرنا ہے جن میں اتنی زیادہ تعلیم یا ہنر کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے. مثلا جیسے بنگلہ دیش کی مثال ہم اتنی زیادہ دیکھتے ہیں، ملبوسات کی بات کرتے ہیں ہم، زرعی اجناس کی جو پروسیسنگ کی جاتی ہے، چاہے وہ فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ہوں، چاہے گرینز ہوں، اس سے بھی دیہی علاقوں میں بالکل بنیادی سطح کی نوکریاں پیدا کی جا سکتی ہیں. ہمیں ان لوگوں کو نہیں بھولنا ہے. بالکل. قاضی صاحب ایک بڑا اہم سوال، آج کے زمانے میں ہم نے دیکھا تھا 2008 میں بھی جب ورلڈ ریسیشن آیا تو لوگوں نے کہا کہ فوڈ سیکیورٹی اور اس وقت کی جتنی پالیسیز بنائی گئی، مثال کے طور پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو دیکھیں، از ٹو میک شیور دیٹ دا ماؤتھس ور فیڈ. اس وقت بھی ہم اسی طرح کی سچویشن میں کبھی گندم کم پڑ جاتی ہے، کبھی چاول کم پڑ جاتا ہے، اور یہ ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے، حالانکہ ہم ایک زرعی ملک ہیں.
تو فوڈ سیکورٹی کے بارے میں موونگ فارورڈ آپ کیا کہیں گے؟ مجھے بہت خوشی ہے آپ اس کا ذکر کر رہی ہیں. ہم یہ بات بھولتے چلے جاتے ہیں کہ 80% ایکسپورٹ بھی پاکستان کی زراعت پہ مبنی ہے. صحیح. ٹیکسٹائل ہو, چاہے وہ چمڑے سے ریلیٹڈ ہو, چاول ہو. زراعت میں ہماری جو سب سے بڑی جن اجناس کی آپ نے بات کی, گندم وغیرہ, چاول, ان میں ہماری جو اوسط پیداوار ہے 1 ایکڑ سے, وہ دیگر ممالک سے کہیں کہیں آدھی ہے. بالکل. تو یہ 1 دہائی کے اندر یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اس کے لیے کاٹن کے لیے بھی ہمارے پاس بیج موجود ہے, اب جس کو ہم اگر ترویج کی جائے, گندم میں بھی وغیرہ. لیکن ذرا سا اگر ہم شفٹ کریں اپنے فوکس کو کہ اسی دہائی کے اندر ہمیں کسی طرح سے دگنی کرنی ہے اپنی اوسط پیداوار. ہمارا ییلڈ پر ایکڑ بڑھنا ہے, جس کے اندر ہمیں بہت سارے پرابلمز آتے ہیں. واٹر سیلینٹی ہے, واٹر لاگنگ ہے, ہمارا پورا زرعی نظام, ہمارا پورا اس کو پانی پہنچانے کا نظام بہتر کرنا ہے. آخری سوال کاظم صاحب, جب ہم کہتے ہیں اکانومی از 80% پرسیپشن اینڈ 20% ریالٹی, ہمارا مسئلہ ٹھیک ہے گراؤنڈ ریالٹیز میں مشکلات ہیں, لیکن پرسیپشن کو کیسے بہتر کریں بوتھ ان پاکستان اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان؟ پرسیپشن از بیسڈ آن ریالٹی. صحیح. تو جو ہماری بہترین پروڈکٹس, پیغام ہمارا تمام کاروباری اداروں کو یہی ہونا چاہیے کہ جو بھی آپ کی مصنوعات ہیں, سروسز ہیں, اس میں ایکسلنس ہونی چاہیے. اور مقابلہ کریں دنیا کی جو بہترین کمپنیاں ہیں ان سے مقابلہ کرنے کا وہ کریں, ہدف بنائیں اس کو. لیکن میں ختم ہونے سے پہلے میں ایک چیز عرض کروں, یہ ساری باتیں جو ہم کر رہے ہیں 2047 تک ہر گھرانے تک خوشحالی پہنچانی ہے, یہ پاکستان کی خواتین کے حالات بہتر کیے بغیر نہیں ممکن. Absolutely. اور ایک چیز جو تمام دنیا کا تجربہ ہے کہ ایک عمل جو کوئی ترقی پذیر ملک کر سکتا ہے اپنی ترقی کے لیے اور غربت کے خاتمے کے لیے, وہ ہے تمام خواتین کی تعلیم کو حاصل کرنا. بالکل. اور ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. 50 سال مکمل کیے بنگلہ دیش نے, اور اپنی ریڑھ کی ہڈی مانتے ہیں اس بات کو کہ جس طرح انہوں نے خواتین کو امپاور کیا ہے اور ایجوکیشن کو عام کیا ہے. کاظم صاحب بہت بہت شکریہ. آخر میں ایک دفعہ پھر جی, ان کی کتاب ہے 2 پاکستان. ہمیشہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان خیالات کے بارے میں معیشت کو سمجھنے کے لیے اور پالیسی میکنگ کے لیے ہماری اپنی زبان میں کتابیں کم ہوتی ہیں. بہترین کاوش ہے, اس کو آپ آرڈر کر سکتے ہیں آن دیئر فیس بک پیج, facebook.com/2 Pakistan which is DOU, اور ٹیک ریڈ اور مجھے بتائیے گا. دس از ہائیلی ریکمینڈیڈ فرام مائی اینڈ. میری کاپی آ گئی ہے جو کہ سائن کاپی بھی ہوگی, اینڈ آئی ول آلسو گیو مائی ریویو آن دا بک. اسی کے ساتھ جی ہم بڑھتے ہیں. بہت بہت شکریہ کاظم صاحب موجود ہونے کے لیے صبح ہمارے ساتھ. بچہ بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف, واپس آئیں گے. بڑا اہم سیشن ہے ذیابطیز کے حوالے سے, رمضان آنے والا ہے, وی نیڈ ٹو نو اے لاٹ آف تھنگس. ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ.